السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ، اللہ کی ذات کا بہت شکر ہے کہ ہم سب رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ ایک لمبا حصہ رمضان کا ہم گزار چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں سے فیضیاب فرمائے، اور جیسا کہ اب آخری عشرے کے بہت قریب ہیں ہم لوگ، اور آخری عشرے کے اندر اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اعتکاف کے معاملے میں بہت سارے مسائل اور بہت سے پریشانیاں اور بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے میری کوشش ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق آپ لوگوں کو اعتکاف کے بارے میں جو بھی باتیں اہم ہیں وہ ساری آپ لوگوں کو بتا سکوں۔ سب سے پہلے میں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اعتکاف کیا ہے، اور اگر نہیں معلوم تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اعتکاف در حقیقت کیا ہے۔ در حقیقت قمری سال کے مطابق تقریباً سال میں 355 دن ہوتے ہیں، 355، اور ان 355 دنوں میں سے آپ 10 دن محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں کسی مسجد میں عبادت کے لیے وقف کرتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ 10 دن آپ کی زندگی کے اہم ترین دن ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ دنیا کے تمام جھمیلوں سے بے نیاز ہو کر انسان پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ تمام چیزوں سے کٹ کر سب چیزوں سے کٹ جاتا ہے اور مسجد میں قیام کرتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا، اپنی ذات کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اور اس زمین میں انسان کے مقصد اور انسان کے وجود کا علم اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اور غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں ساری دنیا کو چھوڑ کے، ساری دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور رمضان کا اعتکاف 10 روزہ مسنون عبادات پر مشتمل ایک روحانی ٹریننگ ہے جو مسجد کے مقدس ماحول میں کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک مسلمان روحانی طور پر اس قدر پختہ ہو سکتا ہے کہ رمضان اور اعتکاف کے بعد اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک اچھے مسلمان کی طرح زندگی گزارے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ اعتکاف کی روح کو سمجھ کر اس کے تمام تقاضوں کی تکمیل کر سکے، تب جا کر انسان کے اندر کوئی بہتری آتی ہے اور تبدیلی آتی ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، قرآن نے اسے بدعت قرار دیا ہے۔ رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ رہبانیت وہ ہوتی ہے کہ انسان ترک دنیا کر کے کسی جگہ پر گوشہ نشینی اختیار کر لے اور جنگلوں میں فرار حاصل کر لے۔ اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ اسلام نے رہبانیت کو پروموٹ نہیں کیا اور نہ ہی اس کی اجازت دی ہے۔ اسلام میں جنت کا راستہ دنیا سے ہو کر جاتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا کو چھوڑ کر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف انسان زیادہ رجوع کر سکتا ہے اور تبھی انسان زیادہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اسلام میں جنت کا راستہ دنیا سے ہو کر گزرتا ہے، کہ آپ اس دنیا کے راستے سے گزر کر پھر آپ جنت تک پہنچتے ہیں۔ اب مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شادی بھی کرے، ملازمت بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان ایک مسلمان اپنے تمام دنیا کے فرائض کو، اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال بھی فراہم کرے۔ عیسائیت، بدھ مذہب اور ہندو مذہب میں دنیا کو الگ کر کے، دنیا سے کو چھوڑ کر، اور پھر انسان خدا کے لیے یا مقرب اور اپنے ولی لوگوں کے لیے ترک کر دیتا ہے تمام دنیا کو، اور پھر جا کے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے اپنے دین کا حق ادا کر دیا۔ لیکن در حقیقت ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہمیں جان لینا چاہیے کہ اسلام وہ دین ہے جو کہ ایک اعتدال کو پسند کرتا ہے، ایک درمیانی راستے کو پسند کرتا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط قرار دیا ہے۔ ہر قسم کی انتہا پسندی سے اسلام کا دامن بالکل پاک ہے۔
اسلام میں عارضی تبتل مشروع ہے، یعنی کہ وہ کیا ہے کہ خدا رسیدگی اور تقرب الہی کے حصول کے لیے اسلام مستقل تبتل کے بجائے عارضی تبتل کی ہدایت کرتا ہے۔ تبتل کیا ہے؟ تبتل در حقیقت یہ ہے کہ تبتل سے مراد سب سے کٹ جانا ہے، تمام دنیا کے معاملات سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے گھر والوں سے کٹ کر انسان بالکل ایک الگ ہو جانا۔ یہ مستقل نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ اسلام ہمیں مستقل تبتل کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ وہ ہمیں عارضی تبتل کی اجازت دیتا ہے۔ اگر ہم نماز پر ہی غور کر لیں تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی بہت سی حلال چیزیں عارضی مدت کے لیے حرام کر دی جاتی ہیں ہم پر، اور یہ عارضی پابندی سلام پھیرنے تک باقی رہتی ہیں۔ روزوں پر اگر ہم غور کریں تو صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی ضروریات پر عارضی پابندی عائد کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم حج پر بھی غور کریں تو احرام باندھنے سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اور طواف زیارت تک عارضی مدت کے لیے چند پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ ان ساری پابندیوں کا مقصد انسان کی نفس کی تہذیب ہے، یعنی کہ انسان کی نفس کی تربیت ہے۔ انسانی نفس اپنے اندر ایسی قوت اور صلاحیت پیدا کرے کہ وہ مرضات اللہ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور اپنے نفس کا بندہ بننے کی بجائے اللہ کا حقیقی غلام، بندہ اور مطیع بن جائے۔ اعتکاف میں بھی دنیا کے ماحول سے کٹ کر مسجد کے ماحول کو اختیار کرنے کی عارضی پابندی ہے۔ یہ دکان، ملازمت اور گھر کے ماحول سے اپنے آپ کو چند دنوں تک کے لیے بے تعلق کر لینے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور فریاد کرنے کے لیے فراغت کا نام ہے، فرصت کا نام ہے، کہ یعنی کہ ہم تمام چیزوں سے الگ ہو کر اپنی زندگی کو، اپنے ان لمحات کو اللہ تعالیٰ کے لیے دعا اور فریاد کے لیے مختص کر لیں، تاکہ وہ اس عارضی ماحول کی روحانی اثرات کو اعتکاف کے بعد بھی اپنے کاروبار زندگی میں محسوس کر سکے۔ کیونکہ انسان کی تربیت ہو گئی نا، یہ 10 دنوں میں جب انسان دنیا سے کٹ گیا تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ان رشتوں کی بھی قدر آنا شروع ہوتی ہے جو اس کے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہوتے۔ اعتکاف کے نتیجے میں اس کی ملازمت اور اس کے کاروبار اللہ کی مرضی کے مطابق صاف اور شفاف ہو جائیں، اس کا اپنے والدین اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تعلق بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، اس کے سماجی، سیاسی اور معاشی رویے بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں، اسے وہ باطنی روشنی مل جائے جس کی روشنی میں وہ اپنی اگلی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق بسر کرے اور اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور مکمل بندگی اختیار کر لے۔ اب اگر ہم اعتکاف کا لغوی معنی دیکھیں کہ در حقیقت لغوی معنی کیا ہوتا ہے، کہ لغت کے اندر، کہ اس کا ڈکشنری کے اندر اس کا کیا میننگ ہے۔ در حقیقت اعتکاف کا لفظ جو ہے، اس کا مادہ یعنی کہ جس لفظ سے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عین، کاف اور فا ہے، عقفہ، یعقف، عاکف، جس کا معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنا، قیام کرنا اور ٹک جانا، یعنی کہ اس جگہ پر ٹک جانا، مکمل طور پر ٹک جانا۔ اور اعتکاف کا اگر لغوی معنی ہم دیکھیں تو بند رہنا، رکے رہنا اور کسی چیز کو لازم پکڑ لینا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 56۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، یعنی جن کے آگے تم عبادت کے لیے رکے بیٹھے ہو۔ عاکفون، رکے بیٹھے ہو، یہیں سے یہ لفظ عاکف جو ہے یہ یہیں سے نکلا ہے، یہ لفظ بھی یہیں سے بنا ہے کہ جہاں پر انسان جم کر بیٹھ جائے۔ اسی طرح جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ایک مقام سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ
سورہ آراف کی آیت نمبر 138 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ یعکفون علی اصنام لہم، اپنے بتوں کے پاس عبادت کے لیے رکے بیٹھے تھے۔ یعکفون، یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عین، کاف اور فا روٹ ورڈ سے ہی بھی لفظ بنا ہے۔ تو اس سے مراد ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کے اندر یہ لفظ کئی دفعہ استعمال ہوا ہے، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس جگہ پر، اس مقام پر روک لینا ہے، اپنے آپ کو اس جگہ پر، اس مقام پر جما لینا ہے۔